دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم قوینا فی الدین، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل، سورہ نمبر 27، آیت نمبر 67۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل واقعہ سلیمان اور پھر اس کے بعد اور کیا کیا پڑھا؟ اور قصص انباء الرسل میں کن لوگوں کے واقعات پڑھے؟ لوط علیہ السلام اور ہاں وہ تو قصص النبی ہے، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 67۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، کیا اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے، کن ہو جائیں گے نہ ہم، ترابن مٹی، و آباؤنا و اور آبا باپ دادا نہ ہمارے اور ہمارے باپ دادا بھی، انا کیا، انا بے شک نہ ہم، تین ورڈ ہیں، انا پلس نہ، کیا انا بے شک نہ ہم، لمخرجون، لا البتہ، میم ہاں وانو سب، خرجا اور یہ دیکھیں دال کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر زبر ہے، کیا ہم نکالے جائیں گے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا بے شک ہم البتہ مخرجون نکالے جائیں گے، یعنی قبروں سے دوبارہ نکالے جائیں گے۔ آیت نمبر 68۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ لقد البتہ تحقیق، بے شک، وعدہ کیا گیا، دیکھیں یہ بھی پیسو ہے، واو کے اوپر پیش ہے، عین کے نیچے زیر ہے، وعدہ کیا گیا نہ ہم سے، اور البتہ تحقیق بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے، ہاذا اس کا، نحنو ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی، من قبل اس سے پہلے، قبل یعنی پہلے، من یعنی سے، اس سے پہلے، ان نہیں، ہاذا یہ، اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، ان نہیں، ہاذا یہ، اللہ سوائے، اساطیر کہانیاں، الاولین پچھلوں کی، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ البتہ تحقیق بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے اس کا، اور ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے، نہیں ہے یہ سوائے کہانیاں پچھلوں کی، یعنی پہلے لوگوں کی۔ یعنی اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہمیں مٹی کے بعد دوبارہ سے قبروں سے نکالا جائے گا؟ تو یہ بات تو ہم نے بھی سنی، ہمارے باپ دادا نے بھی سنی، اور ہم سے بھی وعدہ کیا گیا، ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا، لیکن آج تک ہم نے ایسا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ پچھلوں کی کہانیاں، یعنی کہ سب فیری ٹیلز کی طرح، اس میں کوئی حقانیت نہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 69۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ قل آپ فرما دیجئے، سیرو واو الف، تم سب، سیرو سیر کرو، یعنی گھومو پھرو، قل آپ فرما دیجئے کہ تم سب سیر کرو، فی الارض زمین میں، فی میں، الارض زمین، زمین میں، فانظروا پھر، انظر دیکھو، واو الف تم سب، پھر دیکھو تم سب، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المجرمین مجرموں کا۔ آپ فرما دیجئے پھر تم سب سیر کرو، یعنی گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو تم سب کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ آیت نمبر 70۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ولا اور لا نہیں، تا تم، حزن اٹھاؤ یعنی غمگین ہو، علیہم ان پر، اور نہیں آپ غمگین ہو ان پر، ولا اور نہیں، تا آپ کن ہو جائیں، فی دیکن تنگی میں، مما من سے، ما جو اس سے، جو یم قرون یا وہ، وانسا مکر کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں، اور نہیں آپ غمگین ہو جائیں ان پر، اور نہ ہی آپ کو ہو ان
آپ نہ ہی آپ ہو تنگی میں اس سے جو وہ سب مکر کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں تو ان کے کھنڈرات دیکھو جا کر، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیے، یعنی وہ تو تمہارے قریب قریب ہی ہے نا، عاد اور سمود کی بستیاں تو کئی دور نہیں، اور تم چلتے پھرتے ان تمام چیزوں کو، تجارت کے قافلے جب لے کر نکلتے ہو دیکھتے رہتے ہو۔ تو اب دیکھو مجرمین کا حال کیسا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا، جرم کرنے والوں کا انجام کیسا کیا۔ یعنی کہ زمین پر چلنے پھرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 70 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر غم نہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے، ہر شخص کیا ہو جائے؟ ایمان لے آئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ آپ ان کے لیے غمگین نہ ہو، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور آپ تنگی محسوس نہ کریں اس بارے میں جو کہ وہ چالے چلتے ہیں۔ مطلب آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ کا جو دل ہچ رہا ہے تو اس کے اوپر مطلب زیادہ دھیان نہ دیں، اس چیز کو اگنور کریں، اور نہیں آپ غمگین ہو جائیں ان پر، اور نہیں آپ ہو جائیں تنگی میں اس سے جو وہ سب چالے چل رہے ہیں۔ مطلب اس سے آپ پریشان نہ ہو، وہ جو چالے چل رہے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی کل ہم نے پڑھا نا کہ وہ مکروا و مکر اللہ ہے نا، اللہ بھی مطلب وہ کرتا ہے تدبیر، اور یہ لوگ چالے چلتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 71 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ اور یا وہ قولو کہتے ہیں، وَانُن سب، اور وہ سب کہتے ہیں، متا کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، مطلب کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان اگر تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور وہ سب کہتے ہیں کب ہوگا پورا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے؟ قل یعنی کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ، یعنی کہ کب ہم پر عذاب آئے گا، کب ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، کب ہماری مٹیوں کو دوبارہ سے نئی سرشت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری مطلب بار بار دیکھیں، سارے نبیوں کی امتوں نے یہی کیا، سب نبی پیغام لاتے تھے، اور وہ موت کے بعد اٹھائے جانے سے جب آگاہ کرتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں سے بھی یہی بات سنی، اور مطلب یہ ساری ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ایسی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایسا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، تو دیکھ لو کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ تو یعنی دو چیزیں نا، ایک تو ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانا ہے نا، یعنی کہ ایک قیامت کا ہے، قیامت کا ان الساعۃ زلزلۃ شیء عظیم، ہم نے سورہ حج میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے، بڑی شے ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو عذاب طلب کر رہے تھے، تو عذاب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو، کتنی امتوں کو دیا، اور ہم ابھی دو امت کا تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں، شعیب علیہ السلام والا بھی پڑھا ہم نے، صالح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا معاملہ پڑھا۔ قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، قل آپ فرما دیجئے، عسى ممکن ہے، ان کے، یکون یا وہ، کونو ہو گیا ہے، ردفا پیچھے آ لگا ہے، ان کے یا وہ، کونو ہے، ردفا پیچھے آ لگا، لکم تمہارے لیے، بعد بعض، الذی وہ جو، تستعجلون مطلب اس کا کچھ حصہ، الذی وہ جو، تستعجلون تا تم، وانو سب، عجلہ اجلت کر رہے ہو، جلدی چاہ رہے ہو، سینتا چاہتے ہو، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، کیا خبر ہے کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو، تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ ہو، ردیفہ پیچھے آ لگا، لکم تمہارے لیے، بعدو اس کا کچھ حصہ، وہ جو تم سب جس کی جلدی مچا رہے ہو۔ یعنی وہی دو باتیں ہیں نا، کہ ایک تو ہے قیامت، وہ تو جب آئے گی تب آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر معین کر دیا ہے، لیکن جو موت ہے اور جو عذاب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا خبر کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، وہ تمہارے پیٹھ پر ہی آ لگا ہو۔ جو گھوڑے کے پیٹھ پر جو بیٹھتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے ردیف، کیونکہ بالکل گھوڑے سے لگ کر ہوتا ہے نا اس کا بدن، تو اسی لیے اس کو وہ کہا جاتا ہے ردیفہ۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تمہارے بالکل پیچھے آ لگاؤ. اور ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو عذاب دیا, یعنی کہ حکم دے دیا گیا کہ جہاں پاؤ قتل کرو نا. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے کیا ہے, ڈو اور ڈائی, یا تو تم کر لو ورنہ پھر تم کو مرنا پڑے گا. تو یہاں پر ممکن ہے کہ وہ ہو پیچھے آ لگا تمہارے اس کا کچھ حصہ, یعنی وہ تو قیامت کا تو بہت بڑا عذاب ہو, لیکن اس کا کچھ حصہ یعنی جو چھوٹا عذاب ہے وہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو, وہ جس کی تمہیں جلدی ہے, جس کی تم سب جلدی مچا رہے ہو. چلیے انشاءاللہ اب ہم لوگ ریپیٹ کریں گے. چلیں اچھا 2 آیتیں کیجیے. ہاں اساطیر الاولین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 74. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ اور اِنَّا بے شک رَبَّكَ رب کا آپ کا رب اور بے شک آپ کا رب لا البتہ ذو والا فضل والا ہے, البتہ فضل والا ہے, علی الناس علی پر, الناسی لوگوں پر, ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر, ہم ان میں سے اکثر, لا نہیں, یشکرون یا وہ ان سب شکر کرتے. اور بے شک آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر, اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں شکر گزاری کرتے, وہ سب ناشکرے ہیں. آیت نمبر 74. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. ٹھیک ہے. وَإِنَّ اور اِنَّا بے شک رَبَّكَ آپ کا رب لَيَعْلَمُ البتہ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے اور اسے علم ہے, اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے, ما تکنو ما جو, تم کنو جو چھپاتے ہو, صدورہم ان کے جو چھپاتے ہیں, جو ہیں صدور, سوری کنو از فرام کن سے ہے نا, جسٹ اے منٹ, کنو ہے نا یہ, کاف نون نون. اچھا کن کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے. کاف نون نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اور بے شک رب کا آپ کا رب لا یعلم لا البتہ یا وہ, عین لام میم, علم رکھتا ہے, جانتا ہے, ما جو, تکنو جو چھپاتے ہیں, صدورہم. اب دیکھیں یہ جو تا ہے نا اس کا ترجمہ تم نہیں ہوگا, دس از وہ کا ترجمہ ہوگا, بیکاز صدور جو ہے نا فیمیل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. کنو جو, ماں جو, تا وہ, کنو چھپاتے ہیں, صدورہم ان کے صدور, ان کے سینے, وما اور ما جو, یعلنون یا وہ سب, عین لام میم اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں. اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے, اور جو وہ سب اعلانیہ طور پر یعنی ظاہر کرتے ہیں, وہ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 75. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. وما اور ما جو, من غائبۃ من سے, غائبۃ چھپی ہوئی چیزوں میں سے, فی السماء آسمان میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 75. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. وما اور ما نہیں, من غائبۃ, غائبۃ دیکھیں اللہ کی وجہ سے ما جو ہوگا نہیں میں چلا جائے گا, من غائبۃ غائب چیزوں میں سے, چھپی ہوئی چیزوں میں سے کوئی غائب ہونے والی, اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی, فی السماء آسمان میں, والارض اور الارض زمین, فی میں, اللہ سوائے, فی کتاب مبین ایک روشن کتاب میں ہے, مبین روشن کھلی, کتابن کتاب, فی میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے,
اور نہیں ہے کوئی غائب ہونے والی آسمانوں اور زمین میں سوائے یہ کہ روشن کتاب ہے. کون سی روشن کتاب ہے؟ لوح محفوظ. ہاں یہاں پر لوح محفوظ ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں کیونکہ قرآن کریم میں وہ جو ہدایت کا علم ہے وہ ہے, اس کے علاوہ ساری کائنات کا جو علم ہے وہ لوح محفوظ میں. جو قرآن بھی ہے نا, قرآن از اے پیس اینڈ پارسل آف لوح محفوظ. لوح محفوظ سے اس کو اخذ کیا گیا ہے. مطلب سمجھ لے کہ لوح محفوظ کے بہت سارے چیپٹرز ہیں, اس کے اندر ایک قرآن بھی ہے, ایک تورات بھی ہے, ایک انجیل بھی ہے. ہاں تو لوح محفوظ میں ایوری تھنگ از ان لوح محفوظ. جو ہماری جو تخلیق ہوئی ہے نا, جیسے کہ اللہ نے پہلے آسمان بنایا, پھر پہلے زمین بنائی, پھر آسمان بنایا, پھر اس کا گارا رکھا, پھر انسان بنایا, جنات بنایا, جو بھی کچھ بنایا وہ ساری تخلیقات بھی وہاں پر موجود ہے. لوگوں کی تقدیریں وہاں پر موجود ہیں, کون کیسے جیے گا, کون شقی ہے, کون صحیح ہے, یعنی کون جنتی ہے, کون دوزخی ہے, سب کچھ اس میں مینشن کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ جو بھی غائب ہونے والی ہے, یعنی کہ جو بھی چھپی چیزیں ہیں, جو غائبات ہیں, غیب کی باتیں ہیں آسمان اور زمین کی, وہ روشن کتاب میں موجود ہیں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون. انا آیت نمبر 76. انا بے شک, هذا یہ, قرآن القرآن قرآن. اب یہاں پر کتاب مبین لوح محفوظ کی بات تھی, یہاں پر قرآن کریم کی بات ہے اسپیسیفکلی. انا هذا القرآن, انا بے شک, هذا القرآن یہ قرآن, یقصو یا وہ, قصو قصہ بیان کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے, بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے, علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل, علی پر, بنی اسرائیل پر, اکثرا یعنی کہ اکثر باتیں, اکثر چیزیں, الذی وہ جو, ہم وہ سب, فی ہی اس میں, فی میں ہی اس میں, یختلفون یا وہ وانو سب, اختلاف کرتے ہیں. بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر باتیں, وہ جو وہ سب اس میں اختلاف کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت میں بہت سی ایسی باتیں بنی اسرائیل نے, جو کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے اپنے لیے حرام کو حلال کر لیا, حلال کو حرام کر لیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں اس کا کریکشن کر کے بتایا. اب دیکھیں, انہوں نے سود اور رشوت کو حلال کر لیا تھا, انہوں نے کیا رول بنایا کہ اگر آپ کسی یہودی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, البتہ کسی مسلمان سے اگر آپ سود اور رشوت لیتے تو اٹ از حلال فور یو. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے موڈیفیکیشن کر دیے تھے اپنی کتاب میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بہت سی باتیں جو بنی اسرائیل پر مطلب انہوں نے جو تبدیل کی تھی, اکثر باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا کر دی ہیں, بیان کر دی ہیں, جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے. بہت ساری باتیں نا, دیکھیں بہت سی روایتیں جو ان کے پاس ہیں اور ہماری کتنی مختلف ہیں. ان لوگوں نے کچھ اور کہہ دیا, عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لیا, نعوذ باللہ. ہم کیا مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں ان کو نبی مانتے ہیں نا, ان کو نبی مانا جاتا ہے. سوری, رسول نہیں, عزیر علیہ السلام نبی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے بہت سی اختلافی باتیں جو بنی اسرائیل کے متعلق ہیں, وہ ہم نے اس قرآن میں ڈیٹیل میں اس کو بیان کر دیا ہے. آیت نمبر 77. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور انا بے شک وہ قرآن, لا البتہ, ہدن ہدایت ہے, ورحمتن اور رحمت ہے, للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. اور بے شک وہ قرآن تو البتہ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان لوگوں کا کریکشن کیا ہے, بلکہ ہر ایمان والے کے لیے قرآن کریم کیا ہے, ذریعہ ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 78. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. آیت 79. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. انا بے شک, ربک آپ کا رب, یقضی یا وہ, قضا یا فیصلہ کرتا ہے, بینہم ان کے درمیان, بینا درمیان, ہم ان کے, بحکم ہی اس کے حکم سے, اس کے فیصلوں سے. اور بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم سے, بھی سے حکم بھی اس کے. وہ ہوا وہ, اور ہوا وہ, العزیز الزبردست, العلیم جاننے والا ہے, علم والا ہے. بے شک آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان اپنے حکم سے, اور وہ تو زبردست علم والا ہے.
آیت نمبر 79 فتوکل علی اللہ، پھر توکل کرو علی اللہ، اللہ پر. پھر بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ ہی پر کرنا ہے. انا بے شک کا آپ علی الحق کی حق پر ہے. اور کیسا حق؟ کھلا حق، واضح حق پر ہے. بے شک آپ تو کھلے حق پر، واضح حق پر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور وہ تو زبردست علم والا ہے. فیصلہ کر دیا ان دا سینس کہ وہ جس معاملے میں اختلاف کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کلیریفیکیشن اس قرآن میں دے دیا. اور وہ جو باتیں کرتے تھے اس کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل میں اس کے نیگیٹ اگر ہو رہا ہے، اگر وہ نیگیٹو میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کیا. اگر وہ چیز انہوں نے ویسی ہی رکھی ہے تو اللہ نے اس کو ویسے ہی یہاں پر مینشن کیا، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے درمیان، اور وہ تو زبردست علم والا ہے. تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ علیم، علم والا ہی کرے گا نا. تو وہ تو زبردست علم والا ہے جس نے فیصلہ کر دیا. اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کس پر توکل کریں؟ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. بے شک آپ حق کے مبین پر ہیں، یعنی آپ مطلب یو آر آن مینیفیسٹ ٹروتھ. جب آپ سیدھے راستے پر ہیں، جب آپ حق پر ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب وہ جو کچھ کہتے رہے، جو کچھ اپنی منمانیاں کرتے رہے، جو پلاننگ کرتے رہے، جو مکر چلتے رہے، آپ حق پر ہیں تو آپ کا توکل اور مطلب دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی گائیڈنس ہے نا، کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم سے کوئی لڑ جائے، ہم سے کوئی اختلاف کر جائے، ہم سے کوئی جھگڑ جائے، تو ہم نے ان ریسپانس کیا کرنا چاہیے؟ لڑنے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر کوئی تم سے اختلافی بات کرے تو تم چونکہ حق پر ہو تو تم خاموش رہو، اللہ پر توکل کرو. اللہ رب العزت جواب دینے کے لیے کافی ہیں، اللہ رب العزت ڈیفینس کرنے کے لیے ہمارے کافی ہیں. تو توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر. بے شک آپ کھلے حق پر ہیں، آپ واضح حق پر ہیں. اب ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. انا بے شک کا آپ، لا نہیں، تسمع تا آپ، سمع سنا سکتے. ٹھیک ہے، یہ پیسو ہے. نو دس از ناٹ پیسو. آپ سنا سکتے، یہ دس از پہلے مضارع بٹ ناٹ پیسو، کیونکہ یہ پیش اور زیر ہے، ناٹ پیش اور زبر. ان کا بے شک آپ، لا نہیں، تا آپ، سمیا سنا سکتے، الموتا مردوں کو، ولا تسمعوا اور لا نہیں، تا آپ، سمیا سنا سکتے، الصم بہروں کو، الدعاء پکار، کوئی بھی پکار آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو. اذا جب، ولو وہ سب، واللہ پھر جائیں، مدبرینا دبر، دیکھیں پھر سے آیا یہ دبر یعنی پیٹ. ہاں یعنی پیٹ پھیر کر اگر وہ مڑ جائے، پیٹ پھیر لیں، تو آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنا سکتے. بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو دعا یعنی پکار. اذا جب، ولو وہ سب پھر جائیں، مدبرینا پیٹ پھیر کر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ تو ایسے لوگوں کو جو سننا ہی نہیں چاہتے، بہرے ان دا سینس یہاں پر کیا ان کے کانوں میں آواز نہیں جاتی تھی؟ ہاں، جو حق کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کو کہا گیا وہ بہرے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جو حق سننے سے قاصر، مطلب قاصر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی زمین، ان کے جو دل کی زمین ہے وہ مردہ ہے، بنجر ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. بے شک آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو مردہ ہیں اور جو بہرے ہیں کسی پکار کو جب وہ پھر جائیں اپنے پیٹ کے بل. یعنی کہ وہ سننا ہی نہیں، جو اگنور کر رہا ہے تو آپ کیسے اس کو سنا سکتے ہیں؟ کسی کو زبردستی تو آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو مردے اور بہرے فرما رہا ہے. وما انت بهدي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. آیت نمبر 81. وما اور ما نہیں، انتا آپ، بہدا ہدایت دے سکتے، العمی اندھے کو، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے، نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھے کو، عن ضلالتہم اس کی گمراہی سے، مطلب ان کی گمراہی میں سے ان کو نہیں نکال سکتے، ان کو آپ ہدایت کی طرف نہیں لے کر آ سکتے. یعنی آپ ایسے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے جو نابینا ہے، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھے کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے،
ان تسمعوا الا ان نہیں، دیکھیں اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں ہو گیا، نہیں تسمعوا تو آپ سمیا سنا سکتے الا سوائے من جو یؤمنو وہ ایمان لائے بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم پھر ہم وہ سب مسلمون تو وہ سب فرما برداری کرنے والے ہیں، نہیں آپ سنا سکتے سوائے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ سب فرما بردار ہونے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو ان کی گمراہی سے، اور نہیں آپ سنا سکتے سوائے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک نابینا ہے تو آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے نا، اس کو تو سہاروں کی ضرورت ہے، تو وہ جس نے اپنی آنکھیں حق کے لیے موند لی ہیں، جس نے اپنی آنکھوں کو حق کے لیے بند کر دیا، ایسے گمراہ کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صرف کن لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں؟ ایسے ایمان والے جو آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہماری نشانیوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی حق کو دیکھنے سننے سے وہ لوگ قاصر نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سنا سکتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان یعنی فرما بردار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جی جا رہے ہیں؟ اچھا اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب، آیت نمبر 82 و اذا اور جب، وقع واقع ہو جائے گا، القول بات، اور جب واقع ہو جائے گی القول بات، علیہم ان پر، یعنی جب ان کا وقت آ گیا، جب الٹیمیٹم دے دیا تھا وہ پورا وقت ہو گیا، واقع ہو جائے گی القول بات، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان پر، اخرجا نکالیں گے نہ ہم، دیکھیں خرجا اور اخرجا میں فرق ہے، خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا، اخرجا نکالیں گے نہ ہم، لہم ان کے لیے، دابتن دابت الارض یعنی زمین، دابا ایک جاندار، ایک جانور، من الارضی زمین سے، من سے، الارضی زمین سے، تکلمہم تکلم تا وہ، کلمہ دیکھیں دابتن فیمیل ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہوگا، وہ کلمہ کلام کرے گا، ہم ان سے، اور اخرجا نکالیں گے نہ ہم، لہم ان کے لیے یا ان پر، دابتن یعنی ایک جانور، من الارضی زمین سے، تا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے، ان الناسا انا یعنی کہ الناسا لوگ، کانو وہ سب تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں پر، لا یوقنون نہیں وہ سب، وقنا یقین کرتے تھے، وہ سب ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یہ کہ یا بے شک لوگ تھے وہ سب لوگ ہماری آیتوں پر نہیں وہ یقین کرتے تھے، اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، وہ کلام کرے گا ان سے کہ انسان وہ سب ہماری آیتوں پر نہیں وہ سب یقین کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو دابت الارض کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی میجر سائنس میں سے، کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اور سارا کچھ ہوگا نا، تو وہاں پر قیامت کی نشانی میں سے ایک جانور نکلے گا، وہ کوہ صفا سے نکلے گا، کوہ صفا پھٹ کے، اور اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جو کہ بات کرے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی یہ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے ایک جانور ہے جو کہ جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے
مغرب سے طلوع ہونا اور چاش کے وقت جانور کا نکلنا، ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی جب میجر سائنس ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو وہ ایسی ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے کیسے جب کوئی مالا ٹوٹتی ہے تو کس طرح سے ایک کے پیچھے ایک نکلتے چلے جاتے ہیں، ویسے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فوراً نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور قیامت بہت قریب ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ جو یہ ہے نا کہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ اس روئے زمین پہ اللہ کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے تو اس جانور کے ذریعے سے اللہ اپنی توحید کا پرچم بلند کروائے. سوچے تو وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جانوروں سے اپنے مطلب اسلام کو پھیلانے پر وہ کر دے قادر ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بات پوری ہو جائے گی، جب جس چیز کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے وہ وقت آئے گا، یہ بات پوری ہو جانا ان دا سینس وہ جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے وہ جس دن پورا ہوگا تو اس دن کیا کیا جائے گا، زمین سے ایک دابۃ الارض، زمین سے ایک وہ جانور نکالا جائے گا جو ان سے کلام کرے گا، وہ بولے گا لوگوں سے اور وہ حق کی دعوت دے گا. کیوں لوگوں نے کیا کر دیا، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا چھوڑ دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک جانور سے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور حدیث ہے I'll just check. اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشان بھی پہلے ہوگا حال دوسرے کے قریب ہی ظاہر ہوگا. یعنی کہ ایک نشانی ظاہر ہوتے ہی فوراً سے دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی. اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج، دابۃ الارض کا ظہور، دخان یعنی دھواں اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. یعنی دجال نکلے گا اور پھر اس کے بعد دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ بھی نشانی قیامت کی بڑی میجر سائنس میں سے ہے. اور دخان ایک بڑا دھواں اٹھے گا وہ بھی ہے. اور جو سورج کہاں سے نکلتا ہے، ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا، ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ سے جب جس دن سورج نکلے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بہت قریب ہوگا. اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی ہی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں جو باہم بہت مختلف اور متضاد ہیں. ان چیزوں کے ذکر سے جز ذہن کی پراگندگی کے اوپر کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ان کے جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کا شیپ کیسا ہوگا، وہ کلر کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ کہاں سے نکلے گا، تو ان بحثوں میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس انڈیکیشن کے لیے بتایا ہے کہ یہ جب ہو گیا تو بس سمجھ لو اب قیامت آ لگی، بالکل تمہارے قریب ہے. رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نا جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ انسان کی طرح جانور بھی بولنے لگے، ہے نا. اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے. قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کے نطق بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہوگی تو اس دن تو سبھی لوگ بولیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہماری اسکن تک بولے گی. تو پھر اس کے لیے کوئی بڑی بڑی بات نہیں کہ وہ ایک جانور سے کلام کروا سکے. تو وہ ایک جانور ہی نطق بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور اس کا کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں بتصریح بیان ہو چکا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ جلد بولے گی، ہر چیز اس کی بولے گی. ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ ہوگا. یعنی کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو قیامت بہت جلدی قائم ہو جائے گی. ابن مردویہ نے ایک حدیث ابو سعید خدری سے نقل کی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں انل منکر یعنی کہ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم کریں گے. یعنی کہ وہ جانور آئے گا، اعلان کرے گا اللہ کی وحدانیت کی، لیکن لوگ چونکہ کس میں پھنس چکے، پوری طرح سے جکڑ گئے ہیں گناہوں میں،
تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اسی لیے قیامت نیک لوگوں پر نہیں آئے گی، قیامت بدترین لوگوں پر، جو زمین کے بدترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابہ من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ بہرحال جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے، یہی بات ہے نا، دیکھیں وہ یہ کیا وہ کہے گا لوگوں سے کہ لوگ قیامت کے آنے پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نشانی کے طور پر تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، جن میں قیامت کے آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں دی گئی تھی۔ تو لو اب اس کا وقت آ پہنچا ہے اور جان لو کہ اللہ کی آیات سچی تھی۔ یہ ساری باتیں وہ لوگوں سے کہے گا۔ یہ فکرہ کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، یا تو اس جانور کے اپنے کلام کی نقل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کی حکایت۔ اگر یہ اسی کے الفاظ کی نقل ہے تو ہماری کا لفظ وہ اس طرح استعمال کرے گا جس طرح ایک حکومت کا ہر کارندہ ہم کا لفظ اس معنی میں بولتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے کوئی بادشاہ ہم کر کے بولتا ہے نا تاکہ بات میں زور پیدا ہو جائے، تو وہ بھی اس طرح سے آ کے کہے گا کہ ہماری آیتوں پر لوگ یقین نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ مجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا کر بھیجا۔ اپنی حکومت کی طرف سے بات کر رہا ہے، نہ کہ اپنی شخصی حیثیت میں۔ دوسری صورت میں بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو چونکہ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، اس لیے اس نے ہماری آیات کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ سینٹنس اختلاف ہے، مطلب لوگوں کا، مفسرین کا، کہ کیا یہ اللہ نے کہا ہے یا وہ دابت الارض کہے گا۔ تو اگر یہ دابت الارض کہے گا تو ایز اے کنگ، جیسے کہ ایک اتھارٹی بن کر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس طرح سے ہم کہے گا۔ یا پھر اگر اللہ نے کہا ہے تو بے شک یہ تو بات ویسے ہی ظاہر ہے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکالا جو کہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے، نہ ہی اس کی کوئی حیت، نہ کوئی اس کا مطلب کلر، یہ سب کچھ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ متشابہات میں سے، تو ہم نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ آیت نمبر 83، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آیت نمبر 83، وَيَوْمَ، اور یوما، جس دن، نون ہم حشرہ جمع کریں گے، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کلی امتن، من سے، کلی ہر ایک، امتن امت سے، ہر امت سے، فوجن ایک فوج، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجن ایک فوج، ممن یکذبو، من سے، من جو، اس سے، ان میں سے جو، یکذبو جو جھٹلاتے تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، بھی کو آیاتی، آیات، نشانیاں، نہ ہماری، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، فہم، پھر ہم وہ سب، یوزعون وہ سب گروہوں میں بٹ جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک فوج کو، اس میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، پھر وہ سب تقسیم ہو جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نا، اے مجرموں، آج چھٹ کر اور بٹ کر الگ ہو جاؤ، تقسیم ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکاروں کے الگ گروپ بنا دیں گے اور بدکاروں کے الگ گروپ بنا دیں گے۔ تو جو لوگ جھوٹے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کو الگ کر دیا جائے گا تقسیم کر کے، اور جو نیکوکار تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے 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 ساری چیزیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں۔ ابھی کون رہ گیا ہے؟ آپ دونوں رہ گئے ہیں، چلو آپ کریں پہلے یہ دونوں آئے تک، مسلم تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 84، حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جاءوا وہ سب آ جائیں گے، قولا کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، اکذبتم کیا کذبا جھٹلاتے تھے تم سب آیاتی میری آیتوں کو، یہاں تک کہ جب وہ سب آئیں گے کہے گا اللہ، کیا کذبا جھٹلاتے تھے تم سب بھی آیاتیں، میری آیتوں کو،
یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے ان کو کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، سارے لوگوں کو پہلے حشر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد سب لوگوں کو الگ 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 گروہ بنا دیے جائیں گے، جو گناہ گار ہیں، جو فاسق ہیں، مشرک ہیں، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ چھانٹ کر الگ کر دیں گے. اور پھر جو جھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم میری آیتوں کو کیوں جھٹلاتے تھے. وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا، اور لم نہیں تھا تم نے واو الف سب احاطہ کیا تھا، نہیں جانتے تھے بہا اس کو علمًا علم کے ذریعے، اور حالانکہ تم پوری طرح سے ان باتوں کو نہیں جانتے تھے علم کے ذریعے سے، اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا اس کا علمًا علم سے. ام ماذا کیا کنتم تم تھے تعملون، اور کیا کچھ تم تھے تعملون تم سب عمل کرتے، تم کیا عمل کرتے رہے ہو، تم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے رہے ہو. ام ماذا یا ام یعنی یا ماذا کیا کنتم تم تھے تعملون تم سب عمل کرتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حتی اذا جاؤ قول اکذبتم بیااتی، یہاں تک پہلے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، پھر جو جھٹلانے والے ہیں ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم میری آیتوں کو کیوں جھٹلاتے تھے، کیا تمہارے پاس پورا علم آ چکا تھا، کیا تم نے میرے علم کا احاطہ کر لیا تھا جو تم نے جھٹلا دیا، مطلب ادھورا علم جان کر تم نے ایک اپنی ضد کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہارا پرسنل ایک گرج تھا اس کے بنا پر تم نے کیا کیا، حق کو جھٹلا دیا. تو تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا حالانکہ تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم کا، اور تم کیا کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا آج کیا کرو حساب دو. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. اور وقع واقع ہو جائے گی القول بات علیہم ان پر، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر بما اس وجہ سے کہ جو ظلموں ان سب نے ظلم کیا تھا، فہم تو وہ سب لا ینطقون لا نہیں یا وہ سب نطقا بول سکیں گے. اور واقع ہو جائے گی بات ان پر اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیا اور وہ سب نہیں بول سکیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہوں گے کہ تم نے کیوں ظلم کیا، تم نے کیوں جھٹلایا، تم نے میرے علم کا احاطہ نہیں کیا، پھر بھی تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہو. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال ہی پوچھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ظالم تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی نہ ہمت ہوگی اور نہ ہی وہ کلام کر سکیں گے، وہ بول بھی نہ سکیں گے. تو شرم ساری کی وجہ سے کہاں سے بول پائیں گے. اگر کچھ کیا ہوتا، صحیح کام کیا ہوتا تو بولتے ہیں نا کہ اللہ ہم نے یہ یوں کیا تھا، یا یہ ایکسکیوز تھا، یا یہ وجہ تھی. اب چونکہ حق ظاہر ہو گیا، سب کچھ پتا چل گیا، تو اب کیا ہوگا، بول نہیں سکیں گے. آیت نمبر 78 الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. الم کیا، لم نہیں، یرو یا وہ واو الف سب رآ دیکھتے، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انا ان کے نہ ہم نے جعلنا جعلا بنایا نہ ہم نے اللیلہ رات کو لیسکنوا لی تاکہ یا وہ سکنا سکون حاصل کرے واو الف وہ سب تاکہ وہ سب سکون حاصل کرے رات میں. کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سب سکون حاصل کریں فی ہی اس میں یعنی اس رات میں، والنہارا اور النہارا دن کو مبصرن روشن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیوں کیا، کام کاج کے لیے، اور رات کو کیا کیا، سکون کا باعث بنایا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون ان بے شک فی ذالک اس میں لا البتہ آیات آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے یؤمنون وہ سب جو ایمان لاتے ہیں. اور کیا نہیں ان سب نے دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا ہم نے رات کو تاکہ وہ سب سکون حاصل کریں اس میں اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے وہ سب جو ایمان لاتے ہیں. یعنی ایمان والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، رات اور دن بھی اللہ کی کیا ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 78 یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین. وہ اور یوما جس دن ینفقو یا وہ نفقہ
سور پھونکا اور یہ پیسو ہے پھونکا جائے گا. اور یوما جس دن ینفخو سور پھونکا جائے پھونکا جائے گا پھر سور میں, اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں پھر فزیا گھبرا جائیں گے من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے, ومن اور جو فی الارضی زمین میں ہے, اللہ سوائے من شاء اللہ من جسے شاء چاہے گا اللہ اللہ, وکلن اور کلن ہر ایک آتو واو وہ سب آتو آئیں گے ہو اس کے پاس داخرینا ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو کر. اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں پھر گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سوائے ان کے جس کو چاہے گا اللہ, اور ہر ایک آئے گا اس کے پاس داخرین ذلیل ہو کر رسوا ہو کر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا نا, جب کون پھونکے گا سور؟ اسرافیل علیہ السلام. اچھا میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ بارک اللہ فیکم. اور جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں اور تمام فرشتوں کو مینج کرتے ہیں, ہے نا, ان کا کام ہے. اور کون رہ گئے؟ اسرائیل علیہ السلام. وہ کون ہے؟ ملک الموت ہے جو کہ روح قبض کرتے ہیں. تو یہاں پر اسرافیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس سور کی آواز سے کیا ہو جائیں گے؟ ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے. اور اتنی زور سے سور پھونکا جائے گا کہ سارے کے سارے پہلے تو بے ہوش ہو جائیں گے, پھر وہ سور کی آواز جیسے ہی بڑھے گی تو سارے کے ساروں کی روحیں قبض ہو جائیں گے, مر جائیں گے سب. ٹھیک ہے, پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن سارے لوگ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات گھبرا جائیں گی, الا من شاء اللہ سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا. اب کچھ مفسرین نے اس میں ترجمہ کیا ہے کہ انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین کا معاملہ ہوگا, یا کچھ مفسرین امام شوکانی نے کیا ہے کہ اس میں سارے ایمان والے, جو ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ ظاہری جو خوف و گھبراہٹ ہے ان سے ان کی حفاظت فرمائے گا. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ اور ہر ایک اس کے سامنے داخرین ذلیل ہو کر آئے گا, یعنی جھکا ہوا ہمبل ہو کر آئے گا. یہاں پر ذلیل ہو کر لکھا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ عاجز. ایکچولی یہ یہاں پر کریکٹ عاجز, یہاں پر ذلیل لکھا ہوا ہے, یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے بیکاز وہاں پر ہر کوئی آ رہا ہے نا, تو اس میں ایمان والے بھی ہیں, کافر بھی ہیں. تو یہاں پر داخرین کا ترجمہ عاجز ہو کر لکھنا is better translation for this. داخرین وہ سب عاجز ہو کر آئیں گے, مطلب ہمبل ہو کر, توأن اور کرہن سب کو جانا ہے, تو سب لوگ جھکے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ذلیل جو لکھا ہوا ہے نا, تو اس ترجمے کی بجائے آپ لوگ وہاں پر عاجز لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں پھر گھبرا جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سوائے جس کو چاہے اللہ, اور ہر ایک آئے گا اس کے پاس داخرین عاجز ہو کر. آیت نمبر 88 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. وَتَرَى اور آپ رأى دیکھیں گے, الجبالا پہاڑوں کو, جبل کا پلورل ہے جبال, ٹھیک ہے, پہاڑوں کو, اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو, تحسبوها آپ حسبا گمان کریں گے, ہاں اس کو یعنی ان پہاڑوں کو, جامدتن جمے ہوئے, رکے ہوئے, جامد, اور ہیا حالانکہ وہ, تمرو وہ مرو چلتے ہوں گے, مر صحابی جیسے کہ چلتا ہے سحاب, بادل, جیسے بادل چلتے ہیں ویسے وہ چل رہے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو, آپ گمان کریں گے اس کو, جامدتن رکا ہوا, ٹھہرا ہوا, جامد, اور وہ چل رہا ہوگا جیسے چلنا بادلوں کا. صنع اللہ الذی, صنع پھر کاریگری ہے, صنعت ہے اللہ کی, الذی وہ جس نے, اتقنا کل شیء, اتقنا
तक़ना मजबूत कर दिया है कुल्ला शैइन हर चीज को। उसमें क्या लिखा हुआ है अतकना का जी? खूबी से बनाया, एक खूबी से बनाया है। अच्छा ये वर्ड यहाँ पर कुरान करीम में एक ही जगह पर आया है, अतकना, मजबूत बनाया, खूबी से बनाया, परफेक्टेड, यानी अल्लाह ने हर चीज को एक मतलब परफेक्ट विजन के साथ बनाया है। सनात यानी कि कारीगरी है अल्लाह की, अल्लाजी वो जिसने, अतकना उसने खूबी से बनाया है, मतलब हर चीज को परफेक्ट बनाया है, कुल्ल शैइन हर चीज को, इन्नहु इन्ना बेशक हु वो, खबीरुन खबर रखने वाला है, बीमा उसकी जो तफअलून ता तुम वाउनुसा फ़अला करते हो, जो तुम कुछ करते हो उसकी वो क्या है, उससे वो बाखबर है। और तुम देखोगे ये सारे कयामत के दिन का मंजर बताया जा रहा है। और तुम देखोगे पहाड़ों को और तुम गुमान करोगे उसको के रुके हुए ठहरे हुए जामिद है, और वो चल रहे होंगे जैसे कि चलना बादलों का। कारीगरी है अल्लाह की वो जिसने मजबूत बनाया, खूबी से बनाया, परफेक्ट बनाया है हर चीज को, बेशक वो तो जानने वाला है, बाखबर है उससे जो तुम सब करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि अब वैसे भी हम देखते हैं कि जो पहाड़ है तो वो हमें कैसे लगते हैं, कितना मजबूत और कितना सख्त, और ये इसको तो कोई जगह से हिला नहीं सकता। हम चाहे तो हिला सकते हैं, उसको नहीं हिला सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि उस दिन ऐसे वो चल रहे होंगे जैसे कि बादल, बादल को हम कैसे देखते हैं चलता हुआ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हल्का है, उसके अंदर कोई वजन ही नहीं है। उसी तरह से उस दिन कयामत के दिन पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह, जैसे वो कपास होती है ना जिस तरह से उड़ती फिरती है, उस तरह से पहाड़ उड़ते फिर रहे होंगे। सोचे क्या मंजर होगा कि हमारे सरों के ऊपर से पहाड़ उड़ रहे हैं, और समंदर का पानी सारा आग बन चुका है, क्या मंजर होगा उस दिन। और इंसान वो अंतुम सुकारा, वो तुम ना होगे, वला हम सुकारा, और वो नशे में नहीं होंगे। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो नशे में है, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। उस दिन की हौलनाकी इतनी होगी कि लोग जिस तरह से गशी में और गुनूदगी में ऐसे हो रहे होंगे, और हर चीज अपनी जाए करार से हट चुकी होगी। वो जिस जगह होगी वो वहां पर नहीं होगी। और हमने कितनी निशानियां पढ़ी, वो इंशाल्लाह हम जब जुज़ अम्मा पढ़ेंगे उसके अंदर जो सूरतुल कुव्विरत है, पूरी कयामत की निशानियां, मतलब आप वो सूरज को वो देखेंगे ना, मतलब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा पूरा बाकायदा मंजर आ जाता है। सूरज चांद लपेट दिया जाएगा, चांद और फिर तारे झड़ पड़ेंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, समंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी आग की तरह भड़का दिए जाएंगे। और जिंदा दबाई जाने वाली से पूछा जाएगा कि किस खता पर मारी गई, यानी कि जिनको दबा दिया गया, लड़कियों को उनका कत्ल कर दिया गया। और फिर जो अल आइशा उतिलत, वो जो ऊँटनियां है वो अपने हमल वो कर देंगी, जाय कर देंगी, दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगी। तो सोचे कितनी हौलनाकी वाला मंजर होगा, जिस दिन माँ भी अपनी औलाद से बेखबर होगी, उस दिन सबको अपनी नफसी नफसी पड़ी होगी। आज मेरी जान बच जाए, और आज मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज तो मैं माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, आज तो बस मेरी जान बच जाए। इतना हौलनाक दिन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हौलनाकी से, उसकी घबराहट से, उसकी तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसकी जो सख्तियां हैं उससे हमारी हिफाजत फरमाए। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये तो कारीगरी है अल्लाह की, कि वो लग रहे हैं कि बड़े मजबूत जमे हुए हैं, लेकिन वो जमे हुए नहीं है। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा वो अपनी जगहों को छोड़कर ऐसे उड़ते फिरेंगे जैसे कि बादल चलता है। बेशक अल्लाह बाखबर है तुम्हारे हर अमाल से। चल अब कौन बाकी है, जरा हैंड रेस करें। सबका हो गया ना, आई थिंक एक राउंड तो हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 89। I think 93 is the last one. This page is the last page for surah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 89। मन जाअ बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फज़ाइन यौमइज़िन आमिनून। किसी का भी नंबर आ सकता है, ये नहीं समझे कि रिपीट नहीं हुआ तो कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी अलर्ट। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 89, मन जाअ बिल हसनती। ठीक है, तो जो दूसरों के ऊपर ये इल्जाम तराशी करेगा उसका भी ले लिया जाएगा।
من جو جاء آئے گا بالحسنتی نیکی کے ساتھ، من جو جاء آئے گا بالحسنتی ایک نیکی کے ساتھ، فلہ پھر لا لیے ہو اس کے لیے خیرن بہتر ہے، منہا اس سے، جو آئے گا ایک نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے ہے بہتر اس سے، وہم و اور ہم وہ سب من فزعین من سے فزعین گھبراہٹ سے، وہ اور ہم وہ سب من فزعین گھبراہٹ سے، یوم اذن اس دن، آمنون وہ سب امن میں ہوں گے۔ جو لائے گا ایک نیکی، دیکھیں جا بھی لائے گا ایک نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیکی کر آئے گا، جو بھی نیکیاں لائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کو 10 کبھی 700، ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک سنبل میں سے ایک حبہ، اس میں سے 7 سنابلہ ہے نا، 7 پھر میات حبتین، اس کے اندر سے 100 دانے نکل آئے تو 700 تک کا اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے یضاعف، وہ تو اور بڑھا دیتا ہے اس کے اجر کو۔ تو جو ایک نیکی لائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک اجر نہیں ملے گا، اس سے بڑا چڑھا کر ہی ملے گا، چاہے 10 ہو، چاہے 100 ہو، چاہے 700 ہو، چاہے اس سے کئی زیادہ ہو، ایک کا ایک نہیں ہوتا نیکی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی پر بمپر آفر رکھا ہوا ہے، ہر نیکی پر، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ایک نیکی بھی لائے گا تو اس کو اس سے بہتر ہی دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ پھر اس کے لیے اس دن قیامت کی گھبراہٹ سے بھی وہ کیا ہوگا، امن میں ہوگا۔ یعنی نیکوکار کیا ہوں گے اس دن، وہ جو ہولناکی ہے، خوف ہے اور گھبراہٹ ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کو امن میں رکھیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، آیت نمبر 90، ومن جاء و اور من جو جاء آئے گا بالسیئۃ کسی برائی کے ساتھ، سوری لائے گا ناٹ آئے گا، ومن اور من و اور من جو جاء بھی لائے گا بالسیئۃ کوئی برائی، فکبت وجوہہم، فکبت پھر کبت اوندھے کر دیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وجوہ وجہن کا پلورل ہے، وجوہن ان کے چہروں کو کیا کر دیا جائے گا، اوندھا کر دیا جائے گا، اور جو لائے گا کوئی برائی تو اوندھا کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو، فناری آگ میں، حل تجزون حل نہیں، اللہ کی وجہ سے حل نہیں میں چلا جائے گا، حل نہیں تجزون تا تم واؤن سب جزا بدلہ، اور یہ پیسے ویر بدلہ دیے جاؤ گے، نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، اللہ سوائے ما کنتم تعلمون، اللہ سوائے ما جو کنتم تم تھے، تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے تھے۔ اور جو لائے گا جا بھی لائے گا کوئی برائی تو اوندھا کر دیا جائے گا ان کے چہرے کو آگ میں، نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے، سوائے جو تم سب عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نیکی لائے گا تو اس کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر ہوگا، لیکن جو برائیاں لے کر آئے گا اس کو تو اوندھا کر دیا جائے گا آگ میں۔ لیکن یہاں پر یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے کہ تم وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم نے عمل کیے، یعنی کہ گناہ کا بدلہ، ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا، اس کے اندر بڑھا چڑھا کر اللہ فرماتا ہے نا کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے چہروں کو اوندھا کر دیا جائے گا آگ میں، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے سوائے وہ جو تم نے عمل کیے تھے۔ آیت نمبر 91، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، انما در حقیقت بے شک امرت مجھے حکم دیا گیا، پیش اور زیر ہے ہمارا حکم، تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے عابدہ، الف میں عبدہ عبادت کروں، رب کی، هذه البلدتی اس شہر کے رب کی، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی۔ اس شہر کس شہر کی بات ہو رہی ہے، یہ مکہ المکرمہ کی، الذی وہ جس نے حرمہ حرام کر دیا ہے، ہاں اس کو، وَلَهُ و اور لا لیے ہوں اس کے، اور اس کے لیے، کل شیء ہر چیز اسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہر چیز ہے،
وَأُمِرْتُ اور اُمِرْتُ امرا حکم دیا گیا ہے تو مجھے، اور حکم دیا گیا ہے مجھے ان کے اکونا الف میں کونا ہو جاؤں من المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے۔ در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، وہ جس نے حرام کر دیا ہے اس کو، اس شہر کو، ہاں کی ضمیر بلدتا کی طرف جا رہی ہے، بلدہ یعنی کہ شہر، اس شہر کے رب کی، وہ جس نے حرام کر دیا ہے اس کو، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس شہر کے رب کی کیا کروں، عبادت کروں۔ اب اس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اسپیسیفکلی کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ اس کے اندر بڑے امن و امان سے تھے۔ اس دور میں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو لوٹ مار کرتے تھے، لوگ امن میں نہیں رہتے تھے، کہ خبر نہیں کہ کب ہم پر حملہ ہو جائے، خبر نہیں کہ کب ہمارا مال لوٹ لیا جائے۔ لوگ، ہم نے وہ پڑھی تھی نا سورۃ العادیات، صبح چھاپے مار دستے آتے تھے اور کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کب ہم پر حملہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ جو مکہ کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ مشرک تھے، اس دور کی بات ہے کہ مشرک بھی تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا کہ یہ چونکہ کیا ہے، رب حاضل بیت ہے نا، یعنی اس گھر میں اللہ رب العزت کا گھر ہے، کون سا؟ خانہ کعبہ ہے، تو اس کی حرمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر کے رہنے والوں کو امن عطا کیا کہ اس شہر کے حدود میں کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کے ساتھ لوٹ مار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جن کو پتا چلتا تھا کہ مکہ والے ہیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے کہ یہ تو کعبے کے متولی ہیں، یہ تو کعبے کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ہم ان پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے حرام کر دیا ہے یہاں پر جنگ کرنا، یہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچانا، اس شہر کے رب کی کیا کرو، عبادت کرو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، جس میں جنگ کرنا، جس میں ہر قسم کی مطلب ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے ممانعت ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جس کی ہر چیز ہے، ہم بھی اس کے ہیں، اور یہ شہر بھی اس کا ہے، اور یہ تمام ملک اور ساری دنیا بھی کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اس رب کی ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں۔ آیت نمبر 92، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وَأَنْ اور مجھے کیا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے، اتلو الف میں تلو تلاوت کروں، القرآن قرآن کی، اور میں ان پر پڑھ کر سناؤں قرآن، اور میں تلاوت کرتا رہوں قرآن کی۔ فمن اہتدی، پھر من جو اہتدا ہدایت پائے، فانما پھر انما در حقیقت یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، لنفسہ اس کے نفس کے لیے، لیے نفسی نفس ہی اس کے نفس کے لیے۔ پھر جو ہدایت حاصل کرے تو بے شک وہ تو ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اسی کے نفس کے لیے۔ ومن ضل، اور من جو ضل گمراہ ہوتا ہے، فقل پھر قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، انما در حقیقت انا میں تو من المنذرین خبردار کرنے والے میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ کہ میں تلاوت کرتا رہوں قرآن کی، پھر جو ہدایت حاصل کرے تو بے شک وہ تو ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے تو ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ در حقیقت میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کوئی بھی ماحول ہو، کسی بھی قسم کا ہو، لوگ آپ کے خلاف چالے چل رہے ہوں، کسی بھی، آپ کو کوئٹ نہیں کرنا، آپ کو تلاوت قرآن کرتی رہنا ہے۔ تلاوت کا ایکچولی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ از ناٹ ریسیٹیشن، قرات نہیں کہا، تلاوت کہا۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر اس کو سمجھانا، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنا۔ تلو کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، پیچھے کرنا۔ تو پیچھا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبارت کا پیچھا اس کی میننگ کرے، میننگ اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ پڑھ کے لوگوں کو قرآن سمجھاتے رہے، اور آپ جب قرآن سمجھائیں گے تو کچھ لوگ آپ
سے ہدایت حاصل کریں گے. کچھ لوگ ہیں جو گمراہی میں رہیں گے, تو جس نے ہدایت حاصل کری وہ تو اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے, اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت حاصل کر رہا ہے, اور جو گمراہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کا آپ کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دے کہ میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں, اس سے زیادہ میرا کوئی ذمہ نہیں کہ میں تم کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہدایت کے راستے پر لاؤں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَقُلْ اور قُلِ اور فرما دیجئے اور کہیے الحمدللہ, تمام تعریف اور شکر, الحمد تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ للہ, اللہ کے لیے ہے. سیوریکم, ان قریب, یا وہ ری دکھائے گا کم تم کو, ان قریب یا وہ ری دکھائے گا کم تم کو, آیاتی ہی اس کی آیت ہے, اس کی نشانیاں, ان قریب وہ دکھا دے گا, وہ یعنی اللہ دکھا دے گا تم کو آیاتی ہی اس کی نشانیاں. فتعرفونہم, پھر تم سب عرفہ پہچان لوگے ہاں اس کو. پھر ان قریب ان قریب وہ دکھا دے گا تم کو اس کی نشانیاں, پھر تم سب پہچان لوگے. عرفہ ہم کہتے ہیں نا آپ کی تعریف کیا ہے, تو کیا ہم اس کی تعریف پوچھ رہے ہوتے ہیں, مطلب کیا پوچھتے ہیں؟ نام پہچان پوچھتے ہیں نا. تو آپ کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے اس کو, یعنی اللہ کو پہچان لیں گے اس نشانیوں کے ذریعے سے, ان نشانیوں کو پہچان لیں گے. وما ربک بغافل عما تعملون, اور ماں نہیں ربک آپ کا رب آپ کا رب, اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل, عما اس سے جو تعملون تم و سب عمل کرتے ہو, اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. اور آپ فرما دیجئے تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے, اور ان قریب وہ کیا کرے گا؟ تم کو اس کی نشانیاں دکھا دے گا, تو تم سب پہچان لوگے اسے, ان نشانیوں کو, اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی کنکلوژن کیا ہے کہ تمام اللہ, ساری جو چیزیں ہیں نا سب اللہ کی جانب سے ہے. ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. وَلَهُ كُلَّ شَيْءٍ, تو تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف اور شکر ہونا چاہیے. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں. وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. یعنی ہم انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے. اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پہچان لیں گے, لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں دے گی, اس لیے کہ اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی نشانیاں ہم نے دنیا میں بھی ظاہر کر دی, آفاقی نشانیاں بھی ہیں, نیچر میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, اور شرعیہ نشانیاں بھی ہیں, قونیہ نشانیاں بھی ہیں. انسان اپنے ذات میں خود کے اندر غور کرے تو اس کو بہت ساری نشانیاں دکھائی دیں گی, جس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق کسی اور نے نہیں کی بلکہ اللہ رب العزت نے کی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی کڈنی جو ہوتی ہے کتنے زبردست کام کرتی ہے. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو ڈائلائسس پہ ہوتے ہیں, کتنا بڑا وہ روم ہوتا ہے, اس کے اندر وہ مشین ہوتی ہے, اور پھر کیسے وہ پیوریفیکیشن کرتا ہے خون کی, کہ وہ صرف ایک مرتبہ کرتا ہے, اور ہماری کڈنی ہر وقت وہی کام کر رہی ہے, اور کتنی سی سائز میں, دس مچ, ایک مٹھی برابر, دس مچ آف فسٹ سائز. تو یہاں پر سوچے کہ اللہ رب کو اتنی بڑی مشین, اور پھر اس میں بھی 10 کیا ہوتے ہیں ifs and buts آتے رہتے ہیں, کہ کبھی صحیح ہوا, کبھی ایسا ہوا کہ اس نے ریجیکٹ کر دیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. اور اللہ نے دیکھیں کیسا کیسا نظام ہمارے اندر رکھ دیا ہوا ہے. چھوٹا سا دل ہے, کیسے پمپ کر رہا ہے, اور اوپر نیچے خون پہنچا رہا ہے, کس قدر زور سے وہ پمپ کرتا ہوگا کہ اوپر تک خون پہنچ جاتا ہے. موٹر آپ کو پتا ہے کتنے ہارس پاور کی ہوتی ہے, وہ اوپر پانی پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اوپر پانی خون پہنچا رہا ہے اور کوئی موٹر نہیں لگی, چھوٹا سا دل ہے وہ پمپ کرتا ہے اور پورا خون اوپر اور نیچے پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے تو وہ پہچان لیں گے ان نشانیوں کو, مطلب ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیں گے. کیا چیز؟ ہاں بالکل. آپ نے اگر آپ نے ان کا
فوٹو دیکھا ہوگا کہ وہ جو دانت ہے نا، جو اوپر والے دانت اگتے ہیں ہمارے، جو جو ملک ٹیتھ جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، ڈیسیڈیس جو ہوتے ہیں، تو وہ اوپر جو آنے والے ہوتے ہیں نا بعد میں، وہ آلریڈی اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ڈینٹسٹ لوگوں کی کتابیں دیکھیے گا کہ اس کے اندر نیچے پوری رو ہوتی ہے اور اوپر سے سسٹم. اللہ اکبر. ہاں، پورے جو لائنز کے اندر نیچے پورے سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ اوپر والے جھڑتے جاتے ہیں وہ نیچے والے اگتے جاتے ہیں. کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. آنکھوں کو غور کریں تو کس طرح سے لگاتار اس کے اندر پانی. اور آپ نے سنا ہوگا نا لوگوں کی آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا، اس کی وجہ سے فرکشن پیدا ہو رہا ہے، اور دنیا کی ان کو بیماریاں، آنکھ میں کچرا چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ لگاتار جو آنکھ میں سے پانی جنریٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہوا ہے، مطلب لکوڈ کی وجہ سے وہ آنکھ میں فرکشن پیدا نہیں ہوتے، رگڑ نہیں پیدا ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اسموتھلی اپنی آنکھوں کو بند چالو کر سکتے ہیں. اگر وہ پانی سوکھ جاتا ہے، ہاں، پتھر ہو جائے گی. بالکل. یہ اللہ کا کتنا بڑا مطلب وہ ہے قدرت. ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لگاتار ویکس جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے کان میں ویکس جنریٹ ہو رہا ہے، تو وہ ویکس کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاندار چلا جائے تو وہ اس کے اندر جکڑ جاتا ہے، اور پوری طرح سے وہ اس کو مطلب کچھ دیر میں کیا ہوتا ہے، وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے. زیادہ دیر آپ نے اگر دیکھیں چیٹی وغیرہ ہمارے کان میں چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر پھرپھرانے کی آواز آتی ہے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے نا. کیوں ہوتی ہے؟ مر جاتی ہے وہاں پر. یہ ساری چیزیں اللہ نے کتنا زبردست نظام رکھا ہوا ہے. اور کان کو چلانے والا کوئی بڑا سا نہیں، اتنا سا مائنیوٹ سی ایک ہڈی ہے جو کہ اس کو سننے میں مدد کرتی ہے، کوآرڈینیشن میں مدد کرتی ہے. بہت زبردست. اتنا وہ پورے بھون کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجيني من القوم الظالمين رب هب لي من الصالحين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.